اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ فقرہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن چلے جانا ہے۔ موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور آخرت کا سفر، یہ اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ہارون الرشید بستر مرگ پر تھے اور بہلول دانا حریت پوچھنے پہنچ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید وقت کے بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ درویش شفت بزرگ بڑی حکیمانہ اور معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی۔ جب دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کیا؟ ہارون الرشید نے کہا، میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت بھی آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر بستر مرگ پر تھا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، بہلول یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا، واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات تو کر لیے ہوں گے۔ کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے۔ وہاں تو انسان کو تنہا جانا پڑتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی سفر تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا۔ اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب سے پہلے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے، جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہوگا؟ لہٰذا اپنے سے زیادہ بے وقوف میں نے آپ کو پایا۔ آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچ کہا، ساری عمر ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے کی ہے۔ واقعی ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی اور آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ پیارے بھائیو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دینا، اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.